فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. کہ اب آدمی اللہ کی بڑائی کو سوچے، اس کے خزانوں کو سوچے، اس کی قدرت کو سوچے، اور پھر اس کے بعد اس پر اپنے ایمان کو اور قوی کرے. اس لیے کہ ایمان کے بارے میں آیا کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اس کی مثال پر کی طرح ہے. اگر ہوا کا جھونکا مخالف آیا تو نیچے کی طرف آ گیا، اور موافق آیا تو اوپر کی طرف چلا گیا. تو جب تک بندہ آخری سانس تک ایمان پہ محنت کرے گا، اللہ اس کے ایمان میں اضافہ ہی کریں گے. ایک تو اس ایمان میں قوی ہونے کا راستہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ایمان کی حفاظت کا راستہ رمضان کا مہینہ ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور اللہ کی مرضی کو پوری کرو، اور اللہ کی قدرت کا تماشا اسی رمضان میں دیکھو کہ ہمارے لیے تم نے روزہ رکھا اور کھانا پانی چھوڑا، اور اپنے نبی کی زبان سے اس بات کی خوشخبری دے دی شہر یزادی فیہ رزق المومن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم بندے کی روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں. یا اللہ آپ کھانا چھوڑا رہے، آپ پانی چھوڑا رہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کھانا اضافہ کر دیتے ہیں. ہاں، ہمارے کھانے کے منظر کو، ہماری قدرت کی برکت کو دیکھو. دن کے اجالے میں پورا گھر کئی مہینے تک ایک جگہ اکٹھے نظر نہیں آتا. باپ بیٹھے ہیں دستر پہ تو بیٹا چلے گیا اسکول کو، اور باپ بیٹھے ہیں دستر پہ تو بڑا بیٹا چلے گیا کالج کو، اور ماں بیٹھی ہے تو بچے ٹیوشن پڑھنے میں لگ گئے، اور بچے بیٹھے ہیں تو ماں پکانے میں لگ گئی. لیکن ایک جگہ سو کا بیٹھنا اور کھانا پینا آدمی کو نظر نہیں آتا. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ دن کے اجالے میں تم بکھرے ہوئے تھے، ہم رات کے اندھیرے میں سحر میں تم کو ایک جگہ کر دیے. اب ماں باپ اولاد کو دیکھ رہے ہیں، اولاد ماں باپ کو دیکھ رہی ہے، یہ ان کو ڈال کے کھلا رہے ہیں، یہ ان کا خیال کر رہے ہیں. اب ماں کہہ رہی بیٹا دن بھر نہیں کھانا ہے، 2 نوالے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پینا ہے 2 گھونٹ اور پی لو، اگر پانی نہیں پیتے تو دودھ پی لو، دودھ نہیں پیتے تو چھاچھ پی لو. اب پینے کے اقسام بڑھا دیے، کھانے کی لذتیں بڑھا دی، کئی قسم کی چیزوں کو جمع کرا دیا، محبتوں میں برکت دے دی. اب جب افطار کا وقت آیا تو یہ کہہ رہے بیٹا دن بھر نہیں کھائے تھے 2 لقمے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پیے تھے 2 گھونٹ اور پی لو، اگر پانی نہیں پیتے تو شربت پی لو. اب ایک سے بڑھ کے ایک اسباب اللہ بنا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری سحر میں بھی برکت دے دیے، تمہارے افطار میں بھی برکت دے دیے. پھر یہ برکتیں مسجدوں میں نظر آ رہی. افطار کرانے کی فضیلت ملی تو ہر ایک دوسرے کو افطار کرا رہا. ارے صاحب میں بھی افطاری لایا، آپ بھی افطاری لائے، آپ بھی افطار کرو، آپ بھی افطار کرو. تو اس طرح ہماری کھانے پینے کی برکتیں اللہ کے گھر میں بھی آ گئیں. اللہ کے گھر سے نکلے تو راستوں کے اندر کھانے پینے چل رہے ہیں، کہیں دہی بڑے چل رہے ہیں تو کہیں حلیم چل رہی تو کہیں کھانے چل رہے ہیں. اب اللہ یہ دکھلا رہے ہیں کہ تم ہماری نسبت پہ کھانا چھوڑنے پہ آ گئے، ہم نے تمہارے کھانوں کو ابال دیا اور تمہارے لیے اپنی رحمتوں کی لذتیں اس میں بھر دی. اتنی لذتیں بھر دی کہ افطار کے وقت بندے کو جو روزہ کھولتے وقت روزے دار کو لذت ملتی ہے، اگر آدمی 11 مہینوں میں مرغن غذائیں کھائے تو وہ لذت نہیں ملتی جو افطار کے وقت بندے کو پانی کا ایک گھونٹ پینے سے اور کھجور کا ایک دانہ کھانے سے اور ابلی دال کھانے سے جو مزہ آتا ہے، وہ مزہ قیمتی غذاؤں میں آدمی کو نہیں آتا. تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ ہم تمہارے لذتوں میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ روزے دار کو تو 2 لذتوں کی خوشخبری دے دی کہ دنیا میں ہم لذت افطار دیں گے، آخرت میں ہم لذت دیدار دیں گے. اپنا دیدار کی لذت تمہیں دیں گے کہ میرے لیے تم روزہ رہے، آؤ آج میں اپنا دیدار تمہیں کراتا ہوں. تو یہ نعمتوں کا خزانہ بنا کر اللہ نے دیا اور برکتوں کا خزانہ بنا کر اللہ نے دیا. اگر دنیا کی حکومتیں اربوں روپے لگا کر اس کھانے پینے کا نظام بنانا چاہے تو وہ نہیں بنا سکتی. جو رمضان کا چاند دکھتے ہی اللہ پاک اپنی قدرت کا تماشا دکھلاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کھا رہا، وہ بھی کھا رہا، چھوٹا بھی، بڑا بھی، اپنا بھی، اجنبی بھی، ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک اس سلسلے کو چلا رہے ہیں. یہاں تک کہ چلتے فقیر کے جھولے میں ہاتھ ڈالو تو 2-4 قسم کے کھانے ملیں گے، 3-4 قسم کے میٹھے ملیں گے. ارے کیا میاں تمہارا جھولا اتنا بڑا ہے؟ ارے صاحب رمضان کے دن ہے، اللہ کی دین ہے. اچھا لو ہمارے بھی 10 روپے رکھ لو. ارے صاحب کیا 10 روپے دے رہے ہیں؟ کوئی لنگی دیتے ہیں، کوئی کرتے کا کپڑا دیتے ہیں. رمضان میں بھی وہی 2-5 دے رہے ہیں.
بھی حوصلے بڑھ گئے کہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، سخاوت پر آؤ، تو اللہ اس کے جذبے پوری دنیا میں دکھا رہے اپنی قدرت سے۔ اللہ اگر توفیق دے اور رمضان کا عمرہ ملے تو آدمی دیکھے گا کہ کس دیوانگی سے وہاں پر مقامی لوگوں کو سحر کراتے ہیں، افطار کراتے ہیں مسجد نبی میں اور مسجد حرام میں، بس ایک رونق ہی رونق رہتی ہے، اور ہر بندے کا ہاتھ ایسے پکڑتے ہیں جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، ہمارے دستر پہ چلیے، ہمارے پاس بیٹھیے، ہمارا افطار قبول کیجیے۔ تو اس عاجزی کے ساتھ لاکھوں لاکھوں روپے کا دستر ایک افطار کے اندر وہ لگاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ بتلا رہے ہیں تم ہماری مرضی پہ آ گئے، اب ہم تمہاری مرضی کو بے مانگے دے رہے ہیں، کھانے میں دے رہے ہیں، پینے میں دے رہے ہیں، لذت میں دے رہے ہیں، محبت میں دے رہے ہیں، کمانے میں دے رہے ہیں، خرچ کرنے میں دے رہے ہیں، اب یہ دین ہے ہماری طرف سے۔ اس لیے آدمی اس بات کو سوچے کہ اگر کھانے پینے میں اللہ کی مرضی اختیار کرے تو اتنی برکتیں ہیں، جینے مرنے میں اللہ کی برکتیں اختیار کرے تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ صحابہ یہی سمجھ کر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا قل ان صلاتی و نسکی، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی اور میری عبادت بھی اور میری قربانی بھی اور میری ساری جد و جہد بھی، یہ سب اکیلے ایک اللہ کے لیے ہے بس۔ اور جب اکیلے ایک اللہ کے لیے ہو جائے اور اخلاص کی بنیاد پر ہو جائے تو پھر اللہ کے خزانے بندوں کے لیے کھلتے ہیں، اور جو مخلص ہوتا ہے المخلصون هم مصابیح الہدی، اللہ پاک مخلصین کو ہدایت کا چراغ بناتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے حق کی روشنی دنیا میں پھیلتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اپنی زندگیوں کو بنانے کا اور امت کی قسمت کو چمکانے کا اور اللہ کی مددوں کے لینے کا مہینہ ہے۔ اب اللہ نے ایسے مبارک مہینے کے آخری دہے میں ہم کو پہنچا دیا، 2 دہے رحمت کے گزر گئے اور مغفرت کے گزر گئے، اب جہنم کی خلاصی کے پروانے کا یہ دہا ہے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے خلاصی دلا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہماری توبہ کو مضبوط کر لے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات فرما دی جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں کہ اسے رمضان ملا اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ تو یہ مہینہ تو مغفرت کروا لینے کا ہے اور اپنی زندگی کو دھلوا لینے کا ہے۔ اور دوسری جگہ اس بات کو فرما دیا جو رمضان میں محروم رہ گیا وہ محروم ہو گیا، یعنی یہ مہینہ محروم ہونے کا نہیں ہے بلکہ ہر محروم کی قسمت کے چمکنے کا ہے کہ وہ اپنی قسمت کو چمکا لے، وہ اپنی زندگی کو بنا لے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلا لے، پچھلی زندگی کے بارے میں اللہ سے صلح کر لے اور یہ طے کر لے کہ مولا جتنی غفلتیں ہو گئی اب میری توبہ کو قبول فرما لے اور میرے دل کی دنیا کو بدل دے، تو اللہ پاک اس کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان بے دلی کے گویا راستے پڑتا ہے اور خدا کی نافرمانیوں کے عروج پہ پہنچ جاتا ہے اور بے حیائی گلی گلی اس کی زندگی سے نظر آتی ہے اور حلال اور حرام کا اسے تصور ختم ہو جاتا ہے، یہ سودی لین دین کی لعنت میں پھنس جاتا ہے، تو اللہ کا غیظ و غضب اس کی طرف پلٹتا ہے اور پھر آسمان کہتا ہے اے اللہ اگر آپ کہیں تو میں پھٹ پڑوں ان کے اوپر اور آگ برسا دوں تاکہ یہ ختم ہو جائیں، اور ادھر سمندر یہ کہتا ہے اے اللہ آپ حکم دے دیں تو میں ان پہ چڑھ جاؤں اور ان کا نشان بھی باقی نہ رکھوں، اور زمین کہتی ہے اے اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کھل جاؤں اور ان سب کو اپنے اندر لے لوں تاکہ ان کے اندر کوئی میرے اوپر سانس لینے والا باقی نہ رہے۔ تو اللہ کی رحمت ان کو دیکھتی ہے اور اللہ ان سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ ان کو تم نے بنایا یا میں نے بنایا؟ اب وہ حیران وہ کیا جواب دیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں اگر تم بنائے ہو تو تم ان کو مارو کوٹو کچلو جو چاہے کرو، اگر تم نے نہیں بنایا میں نے بنایا ہے، اور خلقت بیدیا میں نے بھی ایسے بنایا کہ ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو میں کتنی محبت سے بنایا ہوں ان کو، ساری چیزوں کو تو کن فیکون ہو جا تو ہو گئی، بن جا تو بن گئی، لیکن جب آدم کی اولاد کا مسئلہ آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو ان کے بارے میں جن سے میں نے اتنی محبت کی ان کے وجود میں
تو میں کیسے تمہارے حوالے کرتا، میں تو ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے زمین و آسمان اور سمندر حیران ہو کے پوچھتے ہیں اے اللہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، یہ توبہ کریں گے تو ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، یہ توبہ کریں گے تو ان کو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے دوں گا اور پھر ان کو اپنا بنا لوں گا۔ تو جو اللہ اپنے بندوں کے بارے میں اتنے طلبگار ہوں اور ایسے اللہ کو منانے کے لیے صحابہ کرام بے چین ہوئے، بڑے بڑے اہل اللہ بے چین ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ تہجد کے وقت بیٹھتے تو اپنی داڑھی مبارک کو کھینچتے اور بے چین ہوتے اور چیخ پورے گھر میں سنائی دیتی اور کہتے کہ آہین اے اللہ میں کیا کروں، سفر بہت لمبا ہے اور توشہ میرے پاس مختصر ہے، میں کس طرح آپ کے پاس پہنچوں؟ تو اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اپنے توشے کو مختصر بتایا اور سفر کے لمبے ہونے کی ہیبت اپنے دل پہ ڈالی اور پھر اللہ کو پکارا۔ تو وہ توبہ کے مقابلے میں ہماری توبہ تو توبہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی توبہ پر پھر توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم نے توبہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس مبارک انداز سے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 120 صحابہ کی صحبت پائی اور 60 برس تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے اور پھر اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بنے اور دور دور سے لوگ آ کر ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے تھے اور آپ پیغام حق کو دنیا میں پھیلاتے تھے۔ ان سارے کاموں کے بعد رات کے وقت اپنے گھر کے چھجے پہ چڑھ جاتے اور سجدے میں سر ڈالتے اور ہچکیاں بچوں کی طرح لیتے اور کہتے مولا میں نے تیرے دین کا کوئی حق ادا نہیں کیا، میری آخرت کا کیا بنے گا؟ ایک دن آپ ایسے ہی آپ کے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے اور بہتے بہتے اس چھجے کے کنارے پر جو پرنالہ تھا اس سے قطرہ 2 قطرے نیچے ٹپک گئے۔ وہ وقت صبح کی نماز کو جانے کا تھا، کسی کے کاندھے میں پڑ گیا۔ اب اس جانے والے نے رک کے کہا اے گھر والے اتنا بتا دے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو پاک کر لوں۔ تو یہ بات سنتے ہی بے قرار ہو گئے اور باوجود اس کے کہ کافر کے آنسو بھی پاک ہوتے ہیں لیکن بے چین ہو کے فرمایا اے جانے والے یہ گناہگار حسن کی آنکھ کے آنسو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، بہتر یہ ہے کہ تو اس کو دھو لے اور اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو اس طرح توبہ کے راستے میں اپنی زندگیوں کو ڈبویا تھا اور توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ایسی مبارک زندگیوں کے جذبات بنیں گے دعوت اللہ کے ماحول میں، دین کی کوششوں میں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں اور اللہ کی بڑائی سننے میں اور آخرت کی جنت و جہنم کے سوچنے میں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر دعائیں مانگنے میں اور مخلوق خدا کی دین کے لیے خوشامد کرنے میں اور ان کو اللہ کے گھر کی طرف لانے میں دل کی دنیا بدلتی ہے، روح کو پاکی ملتی ہے اور زندگی کے اندرون کو نورانیت ملتی ہے اور آدمی کو اللہ کی ذات پہ بھروسے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اگر یہ جذبے ملیں گے تو پھر یہ امت کی تاریخ بدلے گی اور مقدر چمکے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہمیشہ دعوت میں اٹھایا اور دعوت کی محنتوں میں چلایا اور دعوت اللہ کے ماحول کے اندر ان کی زندگیوں کو رکھا، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے بدر کا میدان قائم فرمایا تاکہ قیامت تک امت کو معلوم رہے یہ ٹھنڈی چھاؤں میں اور راحت والے پنکھوں کے نیچے گزارنے کے لیے مہینہ نہیں دیا گیا، بلکہ دین کے تقاضے آئے تو تم راحتوں کو چھوڑو اور اللہ کے راستے کے مجاہدوں کو اختیار کرو، جیسے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ چلے تھے اور رمضان کے مہینے میں بدر کے میدان میں پہنچے تھے اور دشمن کی تیر و تلوار کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اور اسی رمضان کے مہینے میں تبوک کا سفر ہوا تھا اور چلچلاتی دھوپ کے اندر اور شدید گرمی کے زمانے میں صحابہ کرام اونٹ کی سواری پر اور پیدل اللہ کے راستے کے اندر لمبا سفر اختیار کیے تھے۔ سورہ توبہ سارا تبوک کے سفر سے بھرا ہوا ہے تاکہ امت کو قیامت تک قرآن پاک پڑھنے میں یہ بات یاد آئے کہ دین کی محنت و دعوت اللہ کا کام امت نے رمضان کے مہینے میں کن مجاہدوں کے ساتھ کیا، اور پھر مکہ مکرمہ کا فتح ہونا وہ لمبا سفر بھی پھر رمضان کے مہینے میں کرایا
تو رمضان کا مہینہ دعوت اللہ کا مہینہ ہے، توبہ کو قوت دینے کا مہینہ ہے، ایمان کو بڑھانے کا مہینہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو قربان کر کے ان کی مرضی کے تحت اپنے آپ کی زندگی کو چلانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعوت اللہ کی محنتوں میں چلاتے رہے، ہر حال میں چلایا، چھوٹے کو چلایا، بڑے کو چلایا، اور خوشگواری میں چلایا، ناگواری میں چلایا۔ صحابہ کرام دین کی محنتوں میں آخری سانس تک اپنے آپ کو چلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ حضرت قرابہ بشیر ابن قرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ننھے منھے صحابی ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ قرابہ کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ پورا گھرانہ لوٹ گیا، خاندان مقابل کو آ گیا، لیکن ہم ایمان پر جمے رہے، اپنے علاقے سے ہجرت کی، مدینے کی طرف چلے آئے، اور مدینہ پہنچ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا حال بیان کیا۔ آپ نے ان کو حوصلہ دلایا اور آپ نے ان کے لیے فکر فرمائی اور کہا کہ ان کی بیوی کو، قرابہ کی بیوی کو کسی گھر میں ٹھہرا لو، بچہ چھوٹا ہے، ہم اسے صفہ پر ٹھہرا لیں گے تاکہ مسجد نبی کے چبوترے پہ رہے گا، آنے جانے والوں کو دیکھ کے دل بہلے گا اور لوگ اس کا ساتھ دیں گے، اور باپ قرابہ بھی ان کے ساتھ صفہ کے چبوترے پہ رہے، پھر آگے ان کا مستقل انتظام کریں گے۔ اب قرابہ اپنے بیٹے بشیر کو لے کر وہیں پر گیا، مسجد نبی کے چبوترے پر اپنے آپ کو پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور وہیں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اتنے میں تھوڑے دن نہیں گزرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اب جب جانے کی اطلاع ملی تو قرابہ کا دل مچل گیا اور بے چین ہو گئے، اور اپنے لاڈلے اور معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا بشیر، یہ کیسی ایمان کی بات ہے کہ میرے اور تیرے نبی تو اللہ کے راستے میں جائیں اور چلچلاتی دھوپ میں نکلیں، اور میں تجھے اپنے پہلو میں لے کر اپنی رات گزاروں، اور تو مجھ سے خوش ہو اور میں تجھے دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں۔ یہ نہیں، اب تو اللہ کے دین کے تقاضے ہیں، مجھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ حضرت بشیر کہتے ہیں، میں رو پڑا اور کہا کہ اے میرے باپ، ماں میری ایک اجنبی گھرانے میں ہے اور آپ اللہ کے راستے میں جانا چاہ رہے ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ فرمایا، بیٹا بشیر، اللہ کے بھروسے پہ صبر کر لو۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ ماں بیمار پڑی اور بیماری میں ماں رخصت ہو گئی، اب ماں کی رخصتی کا غم بھی بشیر کو ہے کہ اب میں مدینے میں تنہا اور اکا ہوں، ماں بھی میری اللہ کو پیاری ہو گئی اور آپ بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ فرمایا، بشیر، تھوڑے دن کی بات ہے، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور تم ان بچوں میں دل بہلا لینا اور مدینے کے بچوں سے کھیل لینا۔ یہ کہہ کر پیٹھ تھپ تھپایا اور روتے ہوئے اپنے معصوم بچے کو اکیلا چھوڑا اور اللہ کے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور روانہ بھی کوئی ایسے نہیں ہوئے کہ زبردستی اپنی حاضری درا دی جائے، بلکہ ایمان کے جوہر اور آخرت کی فکریں اور اپنی زندگی کی جاں بازی، یہ سارے جذبے اپنے نبی پہ نثار کر گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ قرابہ کو اللہ کے راستے کی شہادت مقدر ہو گئی اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ واپس لوٹے تو لوٹنے کی اطلاع ملی تو بشیر کہتے ہیں، میں نے اپنے ساتھ کے بچوں کی تشکیل کی اور کہا، چلو چلو، مدینے کے باہر اونچے ٹیلے ہیں، ہم اس پہ جا کے چڑھ جائیں گے تاکہ دور سے اپنے باپ کو آتا ہوا دیکھیں گے اور اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے۔ تو بچے بھی میری بات کو مان گئے، ہم مدینے کے باہر نکل گئے اور اونچے ٹیلوں پہ چڑھ گئے اور خوشی خوشی وہاں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک غبار اٹھا اور اس میں پہلا جتھا آیا، لیکن اس میں میرے باپ بھی نظر نہیں آئے اور میرے نبی بھی نظر نہیں آئے۔ اب میں انتظار میں تھا، اتنے میں ایک بڑا غبار اٹھا اور صحابہ کا بڑا جتھا چلے آ رہا ہے اور بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے۔ میں کہا، دوڑو اور نیچے اترو تاکہ اللہ کے نبی کے قریب جا کے استقبال کریں گے، اور اتنے دن ہو گئے میں اپنے باپ کے گود میں چڑھ جاؤں گا، یہ خیال کر کے ڈھلان تھی۔ ہم تیزی سے اترے اور آگے بڑھے اور بڑھ کر جب قافلے کے قریب پہنچے تو میں نے کہا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ جب میں نے آپ کو سلام کیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو دوسری طرف پھیر لیا. میں حیران ہوں کہ آقا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. میں دوسری جانب سے گیا کہ شاید سنے نہیں. میں نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھلنے لگے. آپ تیسری طرف دیکھنے لگے گویا آپ اپنے ننھے صحابی کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ کتنا غمزدہ ہوگا اور یہ خبر ملے گی تو اس کے کلیجے کا کیا حال ہوگا. آپ بے چین و بے قرار ہیں اور اپنے ننھے منھے صحابی کے ساتھ اپنے آپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا رہے. جب 3 بار یہ قصہ ہو گیا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اور صحابہ کو بھی دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کے رو رہے ہیں اور میرا باپ مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے دل کو دھڑکن لگ گئی کہ کوئی بات ہو گئی جو میرا باپ نظر نہیں آ رہا. میں آگے بڑھا اور آقا کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا ماذا فعل ابی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میرے باپ نے کیا کیا جو آج مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکیاں لگ گئی اور آپ کا غم بھڑک گیا. آپ نے اس لاڈلے ننھے منھے صحابی کو اٹھایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا یا بشیر اما ترضى ان يكون رسول اللہ ابوک وعائشۃ امک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بشیر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے. میری چیخ نکلی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. وہ شہادت کے مرتبے کو پا گیا. میں آقا سے لپٹ گیا اور کہا اللہ کے نبی اب آپ اپنا غم ہلکا کیجئے. بے شک میں نے آپ کو اپنا باپ مان لیا اور اماں جان کو اپنی ماں مان لیا. یہ کہہ کر میں نے اللہ کے نبی کو تسلی دی اور خود اپنے غم کو گھٹ گھٹ کر کے پی لیا. تو میرے دوستوں دین کی ان محنت و دعوت اللہ کے اس ماحول میں ایسی غم کی داستانیں بے شمار ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پیوست ہو گئی ہے اور آپ نے ہر ایک کو جھیلا ہے اور جھیل کر قیامت تک آنے والی امت کی مغفرت بھی مانگی, امت کی ہدایت بھی مانگی اور امت کو اس راستے پہ دیکھنا پسند کیا کہ یہ امت دعوت اور دین کی محنتوں میں چلتی رہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے میں ہماری نیتیں بھی یہ ہو اے اللہ موت تک تیری مرضی پہ چلیں گے انشاءاللہ اور اے اللہ موت کی آخری سانس تک آپ کے دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ اور مرتے دم تک دعوت کے تقاضوں پر, ایمان کی محنتوں پر, کبھی مسجد وار جماعتوں میں, کبھی اللہ کے راستے میں پھرنے میں, کبھی آنے والی جماعتوں کی صورت میں, کبھی گھر کی تعلیم میں. غرض یہ کہ ہماری زندگی میں دعوت اللہ کے اعمال گھر جائیں اور ہم رمضان کے مبارک مہینے کو نورانی بنا لیں تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ اللہ ہمیں دے دے. اللہ اپنے کرم سے مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور اس مبارک راستے پہ ڈالے. اب آخری عشرہ ہے, کم سے کم درجے میں اتنی نیتیں کر لو کہ 3 دن اللہ کے راستے میں انشاءاللہ ہم ضرور نکلیں گے. کریں گے بھائی؟ کون کون کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اللہ سب کو جزائے خیر دے اور اپنی اپنی مسجد سے مسجد وار جماعتیں بنانا اور اس میں اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کے دین کی محنت کے حصے دار بھی ہم رمضان کے مہینے میں بجائیں. درود شریف پڑھ کے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار یا خالق الجنة والنار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا کریم. نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ربنا ونسألك التوبة یا واسع المغفرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار یا خالق الجنة والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے زندگی میں مہلت دی اور رمضان کی چوکھٹ پہ پہنچایا اور اس کے آخری دہے کی نعمتوں میں سرشار ہونے کا موقع دیا. اے مالک کتنے ہمارے ساتھی ہیں
جو گزشتہ ماہ رمضان کے ساتھ تھے اور آج وہ اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہیں۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے عمل کے میدان کو باقی رکھا اور ندامت کا موقع دیا اور توبہ کی بھیک مانگنے کی توفیق دی۔ اے اللہ ہمارے رحمت کے دہے کو بھی قبول فرما، ہمارے مغفرت کے دہے کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے جہنم کی خلاصی کے دہے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جب آپ ہی اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو جن پہ جہنم واجب ہو گئی روزانہ 80 لاکھ ایسے بندوں کو میں جہنم سے خلاصی دیتا ہوں، اے اللہ ہم پر بھی رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو دانستہ ہو گئے، نادانستہ ہو گئے، جو جانے ہو گئے، جو انجانے ہو گئے، جو رات میں ہو گئے، جو دن میں ہو گئے، اے اللہ جو کھلے ہوئے اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں، اے اللہ سارے گناہوں پر معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو دل سے قبول فرما، ہمارے دلوں میں اپنی سچی ندامت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کا دربار ہے، آپ کی بارگاہ میں بھکاری اور سائل ہے اور آپ ہی دینے والے ہیں، اس کا یقین ہے۔ اے اللہ آپ ہی نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور آپ ہی نے خوشخبری سنائی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا واللہ هو الغفور الرحیم، کہ آپ تو اعلان کر رہے ہیں میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اللہ وہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، تیرے بے پناہ انعامات ہمیں ملے اور ہم ہی ناشکرے اور مجرم نکلے کہ رات دن گناہوں میں زندگی گزار دی، نہ تیرے دین کی محنت کو پہچانا، نہ دعوت اللہ کے کام کو پہچانا، نہ اپنی عبادتوں کو صحیح کیا، نہ اپنی دعاؤں میں لذتوں کو حاصل کیا، نہ اپنے اعمال میں خشوع و خضوع کو پیدا کیا۔ اے مالک اب ہمیں ایمان کی حلاوت دے دے، ہمیں تلاوت کی قبولیت دے دے، ہمیں مناجات کی لذت دے دے، ہماری دعاؤں کے اندر مستجاب الدعوات کی طاقت دے دے۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ایک بڑا مجمع تیری بارگاہ میں بھکاری بن کے بیٹھا ہے اور صدق دل سے توبہ کی نیت سے ہاتھ پھیلایا ہے۔ اے اللہ آپ ہی نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، جو بندے میری بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کے نادم ہوتے ہیں، اے میرے نبی ان ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ساتھ پاکیزگی کا معاملہ کر دے، ہمارے کمزور یقینوں کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کمزور ایمان کو قوی فرما دے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کے صفات کے ساتھ ہمیں ایمان کی نسبت دے دے اور یقین کی قوت دے دے، اور اے اللہ اپنی محبت کی سایہ دے دے، اور اے اللہ اپنی معرفت کے انعام سے نواز دے۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے، ان کی رسالت کا یقین دے دے، اور ان کی رسالت والے اعمال اور اداؤں کا یقین کامل کر دے، اور اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلا دے۔ اے اللہ ہمیں متقی بنا لے اور تقوی کی برکات کو دنیا میں پھر امت کے سامنے ظاہر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہمارے حالوں پہ کرم فرما، ہماری دستگیری فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ساری امت جو پس رہی ہے اور پورے عالم میں کچلی جا رہی ہے، مولا 1.5 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور اے اللہ ان کی ہماری پکار کو تیری بارگاہ میں کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ اے اللہ آپ اپنی ناراضگی کو ختم کیجئے۔ ہم الجھ گئے، ہم تیرے غیر میں بھٹک گئے، ہم تیرے دشمنوں کے گودوں میں پل گئے، جس کے نتیجے میں تیرے غضب کا ہمارے اوپر دروازہ کھلا۔ اے اللہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، ہماری اور تیرے ایسے بندوں کی توبہ قبول فرما لے، جو اس وقت پورے عالم میں کوئی سحر میں دعا کر رہا ہوگا، کوئی افطار میں دعا کر رہا ہوگا، کوئی چلتے پھرتے تجھے پکار رہا ہوگا۔ پورے عالم میں رمضان کی جگمگاہٹ آپ نے قائم کی ہے، تیرے بندے تیرے گھر کا پردہ پکڑے ہوئے لبیک کہہ رہے ہوگے اور تیرے گھر پر تجھے پکار رہے ہوگے، اور ملتزم پہ آپ کی چوکھٹ پہ چمٹ چمٹ کر مانگ رہے ہوگے۔ اے اللہ ان کے مانگنے کی لاج رکھ لیجئے، آپ ہی نے ان لاکھوں بندوں کو بلایا ہے
اور اپنے گھر پر اپنے دربار میں جمع کیا ہے، اپنے نبی کے دربار میں بھیجا ہے، وہ وہاں صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہوں گے اور وہاں ریاض الجنہ میں ماتھے پٹک رہے ہوں گے۔ اے مالک ان کے تڑپنے اور مچلنے میں ہم کو شامل فرما اور ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کو شریک فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمیں پاکیزہ زندگی اپنے کرم سے نصیب فرما دے، ہمارے حاجات کا تکفل فرما دے۔ سب سے بڑی حاجت ہمارے دلوں کا موم ہونا ہے اور تیرا راضی ہونا ہے اور تیرے نبی کی خوشنودی والی زندگی کا ملنا ہے۔ اے اللہ زمانے کے تمام فتنوں سے ہمیں بچا لے اور تمام حوادث سے ہماری حفاظت فرما لے، ذلت سے ہمیں بچا لے، قلت سے ہمیں بچا لے، علت سے ہمیں بچا لے، رسوائیوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ حق کی محنتوں کو حق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ باطل جذبوں اور اغراض کی ناپاکیوں سے ہم کو نکال لے۔ اے اللہ بس آپ کی ذات بڑی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ اپنی قدرت سے کام لینے والے اور کام کرانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما اور ہم سب کے حال پر کرم فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما اور پریشان حالوں کو چین نصیب فرما۔ اے مالک اپنے کرم سے تمام کی حاجات کا تکفل فرما۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی ہیں ان ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما اور شریف رشتے اپنے کرم سے مقدر فرما۔ شادیوں کے اندر آنے والے فتنوں کو دفع فرما، بے ضرورت مال کی بربادی سے اس کو بچا لے۔ اے اللہ سادگی کے ساتھ اس کے ہونے کے منظر کو دکھا دے اور اے اللہ عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے مالک ہمارے حالوں پہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ اکابر اور اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے امیر محترم کی عمر میں، روحانیت میں، فیوز میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فہم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے امت کو خیر مقدر فرما اور خیر کے دروازوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبتیں راسخ فرما، ہمارے دلوں میں ان کی عقیدت نصیب فرما۔ اے مالک ہمارے ساتھ خیر کا، کرم کا، فضل کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہماری بھی مغفرت فرما اور جہنم کی آگ سے خلاصی کے پروانے ہمیں نصیب فرما۔ اے مالک ہم تیرے جہنم کی تاب لانے والے نہیں ہیں، آپ کی عزت کی قسم ہم تو ایک چونٹی کے کانٹے پہ مچل جاتے ہیں اور ایک کنکر کے آنے پہ ہم تڑپ جاتے ہیں۔ اے مالک ہم جہنم کی دہکتی آگوں کو کب دیکھ سکتے اور وہاں کے زہریلے سانپوں کو کہاں سوچ سکتے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اپنے ایمان کو والی زندگی پر ہمارے اندر اپنی شان کے اعتبار سے عطا فرما۔ آپ رحیموں کے رحیم ہیں، کریموں کے کریم ہیں، آپ کے خزانے وسیع ہیں، اگر آپ سب کو معاف کر دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما اور بچے لمحات کی دن اور رات کی قدردانی نصیب فرما۔ اے مولا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔